اب آپ دلیل عقلی محض دیکھیں وہ کیا ہوتی ہے، دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، نمبر 1 دلیل عقلی محض، جس کے ذریعے ہر عقل مند دعویٰ سمجھ سکے۔ دلیل عقلی کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند بندہ جس کے ذریعے دعویٰ سمجھ سکے۔ اب میری طرف دیکھیں نا، پھر میں کپڑے کی بات کرنے لگا ہوں، یہ کپڑا میرا ہے، یہ دعویٰ ہے، دلیل رسید میں نے دکھا دی۔ اب جو عقل مند بندہ ہے وہ تو مان لے گا واقعی ٹھیک ہے، رسید دکھا دی ہے، کپڑا مولوی صاحب کا ہے۔ اچھا جو بندہ پاگل ہے، جو بندہ بے وقوف ہے، اس کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ میں نے رسید پیش کی، وہ ہے پاگل، دیوانہ ہے، مجنون ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ تو دلیل عقلی کیا ہوتی ہے؟ جس کے ذریعے جو عقل مند بندہ ہوتا ہے وہ اس دعوے کو مان لیتا ہے۔ تو اب دوبارہ پڑھ رہا ہوں، دلیل عقلی محض کیا ہوتی ہے؟ جس کے ذریعے ہر عقل مند دعویٰ سمجھ سکے۔ اچھا پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، آگے کیا لکھا ہے قسموں میں؟ نمبر 1 انفسی، جس کا تعلق انسانی جسم یا اس کے اعضاء سے ہو، اور نمبر 2 لکھا ہے آفاقی، جس میں انسانی جسم کے علاوہ دیگر امور کا ذکر ہو۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ ایسی دلیل پیش کرنا جس کا تعلق عقل سے ہو، عقل مند بندہ سمجھ لے۔ اب اگر انسانی جسم کا ذکر ہوگا تو اس کو کہیں گے دلیل عقلی انفسی، جسم سے دلیل عقلی انفسی، انسان کے جسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے تمہارا جسم بنایا، اللہ فرمائے گا میں نے آنکھیں بنائیں، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں وجود عطا کیا۔ اب انسانی جسم کا، میں نے تمہیں زبان عطا کی۔ اب انسانی جسم کا ذکر ہو، انسانی جسم کے اعضاء کا ذکر ہو، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا جسم اللہ نے بنایا ہے، اب ہر عقل مند بندہ مانتا ہے واقعی جسم اللہ نے بنایا۔ اب جسم کا ذکر ہو رہا ہے بھی عقلی دلیل، عقل مانتا ہے کہ جسم اللہ نے بنایا، اور ہے انفسی دلیل، انسانی جسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اسی آیت میں سے اس کی مثال دکھاتا ہوں، اسی آیت کو آپ دیکھیں نا دوبارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے او لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی۔ اب یہ تو دعویٰ ہو گیا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں عرض کروں بات، ہم صرف اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ ہم صرف اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ دلیل فرمایا، وہ دلیل سنو۔ الذی خلقکم، وہ پروردگار جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب آپ بتائیں سارے ساتھی، کوئی عقل مند بندہ انکار کر سکتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ ہر عقل مند مانتا ہے کہ اللہ نے، ایک دیوانہ ہے، مجنون ہے، جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے وہ تو اور بات ہے، عقل مند بندہ مانتا ہے واقعی ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا الذی خلقکم، وہ پروردگار جس نے پیدا کیا تم کو۔ اب دلیل کیسے فٹ ہوگی؟ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ یہ دعویٰ اور دلیل فٹ ہو گیا آپس میں۔ صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی تمہارے پروردگار نے پیدا کیا۔ اب ہر عقل مند بندہ مانتا ہے ہمیں بھی پیدا کرنے والا اللہ اور ہمارے پہلے باپ دادوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ۔ اگر تمہارا وجود بنانے والا، تمہارے باپ دادا کا جسم بنانے والا صرف اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ یہ دعویٰ ہے اور عقلی دلیل ہے۔ لیکن انسانی جسم کا ذکر ہو رہا ہے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کے وجود کو پیدا کیا، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی، انسانی جسم کا جس میں ذکر ہو رہا ہو۔ اب نمبر 2 دیکھیں، آفاقی، ذرا ورق کو دیکھ لینا۔ آفاقی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جس میں انسانی جسم کے علاوہ دیگر امور کا ذکر ہو۔ میری طرف دیکھیں، میں بات عرض کر دوں،
آفاق کہتے ہیں یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ وغیرہ، یہ جہان۔ انسانی جسم کے علاوہ باقی چیزوں کا ذکر ہو اس کو کہیں گے دلیل عقلی آفاقی۔ پہاڑوں کا ذکر ہو، سمندر کا، چاند کا، ستاروں کا، یہ بات بھی اسی آیت میں ہے۔ آگے دیکھیں نا جی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، یہ دعویٰ ہو گیا۔ الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ عقل مانتا ہے ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے، شرک سے بچ کر جہنم سے بچنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ آگے خیال، الذی جعل لکم الارض فراشا، کیوں صرف رب کی عبادت کرو؟ وہ اللہ جس نے بنایا لکم تمہارے فائدے کے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، زمین کو بستر بنا دیا۔ اب دیکھیں زمین کا ذکر ہو رہا ہے، اب آپ نے بتانا ہے دوستوں نے، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے کہ نہیں زمین اللہ نے بنائی ہے؟ ہر عقل مند بندہ مانتا ہے، تو یہ دلیل عقلی ہے۔ لیکن انسانی جسم کا ذکر نہیں ہو رہا، زمین کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو کہیں گے دلیل عقلی آفاقی، انسانی جسم کے علاوہ ذکر ہو رہا ہے۔ آگے جی، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت۔ ہر عقل مند بندہ مانتا ہے آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، یہ عقلی دلیل ہے اور آفاقی ہے کیونکہ آسمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے جی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا بلندی سے اللہ کریم نے پانی، اللہ نے بلندی سے بادلوں میں سے بارش کا پانی نازل کیا۔ ہر عقل مند بندہ مانتا ہے کہ بارش نازل کرنے والا اللہ ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالے اللہ کریم نے پانی کے ذریعے میووں میں سے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ اللہ نے پانی کے ذریعے مختلف قسم کے میوے پیدا کر دیے۔ ہر عقل مند بندہ مانتا ہے کہ باغات والے میوے اگانے والا اور نکالنے والا اللہ ہے۔ اب میری انگلیوں کو دیکھیں نا ساتھی، تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، عقل مانتی ہے، عقلی دلیل ہے، لیکن ہے انفس انسانی جسم کا ذکر۔ زمین کو اللہ نے بنایا، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے۔ آسمان کو چھت اللہ نے بنایا، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے۔ بارش کا پانی اللہ نے اتارا، ہر عقل مند مانتا ہے۔ اور بارش کے ذریعے زمین سے مختلف قسم کے میوے اللہ نے نکالے، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی آفاقی۔ اب دلیل کو میں فٹ کر رہا ہوں، میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو بستر بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، بارش کا پانی اتارنے والا اللہ، پانی کے ذریعے زمین سے میوے نکالنے والا اللہ۔ تو اعبدوا ربکم، عبادت کے لائق میں صرف اللہ۔ یہ دعویٰ اور دلیلیں آپس میں فٹ ہو گئی ہیں۔